روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ اس کی ناکام کوشش اب جھنجھلاہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر سے تالے کے ساتھ زور آزمائی کر رہا تھا۔ اس نے سوچا، کنجی تو بظاہر صحیح ہے، یقیناً تالے کے اندر کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے تالا نہیں کھل رہا ہے۔ اس کا غصہ اب اس درجے پر پہنچ چکا تھا کہ اگلا مرحلہ صرف یہ تھا کہ تالا کھولنے کے لیے وہ کنجی کی بجائے ہتھوڑے کا استعمال شروع کر دے۔ اتنے میں اس کے میزبان آ گئے۔ کیا تالا نہیں کھل رہا؟ انہوں نے کہا۔ انہوں نے پھر اس کے بعد کنجی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اچھا آپ غلط کنجی لگا رہے ہیں۔ اصل میں آج ہی میں نے اس کا تالا تبدیل کر دیا تھا، مگر میں نے نئے چھلے میں نئی چابی ڈالنا بھول گیا۔ اس کی کنجی دوسری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جیب سے دوسری کنجی نکالی اور دم بھر میں تالا کھل گیا۔ زمانہ جب بدلتا ہے، ایک دور کے بعد جب دوسرا دور آتا ہے تو ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہو جاتا ہے جو نئے زمانے کے مسائل کو پرانے زمانے کی کنجیوں سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے، نئے زمانے میں زندگی کے دروازوں کے تمام تالے بدل چکے ہوتے ہیں، مگر وہ پرانی کنجیوں کا گچھا لیے نئے تالوں کے ساتھ زور آزمائی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کی پرانی کنجیوں سے نئے تالے نہیں کھل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تالا بنانے والے پر اور کبھی سارے سماج پر خفا ہوتے رہتے ہیں۔ جب تالے تبدیل ہو چکے ہوں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ پرانی کنجیوں سے نئے تالے کھل جائیں۔ پاکستان کے عوام 73 سالوں سے اپنے لیے خوشحالی، ترقی، آزادی، اختیار، مساوات اور روشن خیالی کے دروازے بار بار کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہر بار انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس بار بار ناکامی کے پیچھے بس ایک ہی راز چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے صدیوں سے بند دل اور دماغ کے دروازے نہیں کھول رہے ہیں۔ جب تک آپ دماغ کے بند دروازے نہیں کھولیں گے، دماغ کے جالے نہیں صاف کریں گے، نئی سوچ، نئے خیالات کے تازہ جھونکے نہیں آنے دیں گے، اس وقت تک آپ کے لیے خوشحالی، آزادی، ترقی، اختیار کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اگر ہم نے سچائی کے صابن سے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا تو ہمارے جھوٹ کی بدبو ہمیں پاگل کر دے گی۔ افلاطون نے کہا تھا، بچے اندھیرے سے ڈریں تو کوئی تعجب نہیں، لیکن بالغ لوگ روشنی سے ڈرنے لگیں تو یہ حیرانی کی بات ہوگی۔ جبکہ یزد نے کہا تھا، ہزاروں سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ پرانے نظریے پر کاربند لوگوں کے سامنے جب بھی نئے تصورات پیش کیے گئے تو انہوں نے تغیر پسندوں کے خلاف اپنی تلواریں بے نیام کر لیں، اور جب ان کے انتقامی جذبے سرد پڑے تو انہوں نے خود پر خوب لعنت اور ملامت کی اور کف افسوس ملنے لگے۔ یہ یزد کے الفاظ ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی غربت نہیں۔ علم سے آدمی کی وحشت اور دیوانگی دور ہو جاتی ہے۔ دانشوروں کا طبقہ دنیا میں اس وقت وجود میں آ گیا تھا جب انسان نے فطرت کے بارے میں اپنے آپ سے سوالات کرنا شروع کر دیے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ علم روایات، یادداشتوں اور دیو مالائی قصوں کے ذریعے پھیلتا چلا گیا۔ سماج کا وہ طبقہ جسے علم سے آگاہی حاصل ہو گئی تھی، اس نے اس کے ذریعے نہ صرف سیاسی اقتدار پر قبضہ کر لیا بلکہ آگے چل کر وہ روحانی طاقت کے بھی مالک بن گئے۔ اس طبقے کی یہ کوشش رہی کہ علم سے دوسرے طبقے مستفیض نہ ہوں۔
کیونکہ صرف اسی صورت میں وہ اپنی بالادستی معاشرے پر قائم رکھ سکتے تھے۔ اس لیے بادشاہوں کے درباروں میں ان کی خوب قدر تھی۔ انہیں دنیاوی اور دینوی علوم کے ماہر ہونے کی وجہ سے معاشرے اور دربار میں غلبہ حاصل تھا اور ان سے خوف بھی کھایا جاتا تھا۔ بادشاہوں کی تاج پوشی اور پیدائش سے لے کر موت تک کی تمام رسومات کی ادائیگی ان کے ذمے تھی۔ مذہبی و ثقافتی تہوار انہی کی رہنمائی میں منائے جاتے تھے اور ان کی کہی گئی باتوں کو آنکھ بند کر کے سچا تسلیم کیا جاتا تھا۔ پھر انہی لوگوں میں سے دانشوروں کا ایک نیا طبقہ وجود میں آیا اور انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ چیزوں کو تسلیم کرنے سے پہلے ان کی تصدیق کی جائے، جانچ پڑتال کی جائے اور اسے عقل کے ترازو میں تولا جائے۔ ان کے نزدیک فلسفے کی بنیاد شک اور تحقیق پر تھی۔ اس کے بعد عقیدہ پرست دانشوروں اور عقل پرست دانشوروں میں جنگ چھڑ گئی اور تصادم شروع ہو گیا، جو دنیا کے ہر سماج میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ عقیدہ پرست اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ انسانوں کو عقیدے کی زنجیر میں باندھ کر رکھا جائے اور عقل پرست اس کوشش میں مصروف ہیں کہ انسانوں کو ان زنجیروں سے آزادی دلائی جائے۔ عقل پرستوں کی کوشش اور جدوجہد کے نتیجے میں آج دنیا بھر کے انسان اپنی زنجیروں کو توڑنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ تقریباً پوری دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ آج عقل کی حکمرانی دنیا بھر میں قائم ہے، لیکن دوسری طرف ہم گنتے کے ان چند ممالک میں شامل ہیں جو آج بھی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ آزادی، خوشحالی، ترقی کے لیے معاشرے میں سب سے زیادہ اہم عنصر تبدیلی کا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ تبدیلی کے سامنے خود دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں تو پھر جمود کبھی نہیں ٹوٹ پاتا۔ معاشرتی انقلاب سے پہلے ذہنی انقلاب ضروری ہوتا ہے۔ جب داخلی انقلاب آ جاتا ہے تو پھر خارجی انقلاب کی بنیادیں استوار ہو جاتی ہیں۔ ہم نے انہی عقائد و تاریخی حقائق کو جو ہمیں ورثے میں ملے تھے اسے ہم نے بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیا۔ اس کی ایک تو یہ وجہ ہے کہ انسان غور و فکر سے جی چراتا ہے، اور دوسری یہ بھی کہ ان کی جانچ پرکھ کا عمل خاصا اذیتناک ہوتا ہے۔ عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں ان گنت جالے بن جاتے ہیں اور ہم ان جالوں سے اس قدر مانوس ہو جاتے ہیں کہ ہم انہیں صاف ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے ان بیوقوفوں کو آزاد کرنا مشکل ہوتا ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں۔ ہم سب روایتوں، بوسیدہ اخلاقیات، عقیدوں کی زنجیروں میں بندھے ایسے غلام ہیں کہ اگر ہم ذرہ برابر روگردانی کرتے ہیں تو ہماری پیٹھ پر کوڑے برسنے لگتے ہیں۔ ہم روز گلتے سڑتے رہتے ہیں لیکن کوڑے کو پکڑنے کی جرت اور ہمت نہیں کرتے۔ ہم اپنی جہالت، کم عقلی، اندھیروں سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں کہ ہمیں روشنی، علم اور عقل سے چڑ ہو گئی ہے۔ ہم ہر اس شخص کے دشمن بن جاتے ہیں جو ہمیں آزادی دلانے کی بات کرتا ہے، اور ہم اس پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہمیں آزادی سے زیادہ غلامی پسند ہے، تو پھر آپ ہی بتائیں اس صورتحال میں علم اور عقل کیا کرے۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔